خوش آمدید۔ آج ہم ایک خاص شخصیت کرنل مرزا حسن خان کی آپ بیتی شمشیر سے زنجیر تک کے بالکل ابتدائی حصوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، خاص طور پر ان کے بچپن اور لڑکپن کے جو سال تھے۔ ہاں، اور یہ گفتگو شاید ان سامعین کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہو جو شیرباز شگری جیسے یوٹیوب چینلز دیکھتے ہیں جہاں ان شخصیات کا ذکر ہوتا ہے۔ بالکل۔ ہمارا مقصد آج صرف اور صرف مصنف کے اپنے الفاظ، ان کے تجربات کو سمجھنا ہے جیسا انہوں نے خود لکھا ہے۔ جی ہاں، اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم صرف مصنف کی فراہم کردہ معلومات تک محدود رہیں گے۔ یہ ان کی ذاتی یادداشتیں ہیں، ان کا اپنا نقطہ نظر۔ صحیح، مطلب ہم کوئی تاریخ نویسی نہیں کر رہے بلکہ کہانی کو مصنف کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، ان کے احساسات، ان کے مشاہدات کیا تھے، بس وہ سمجھنا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں جہاں سے مصنف نے خود آغاز کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی پیدائش فروری 1919 گلگت میں ہوئی۔ جی۔ اور خاندان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ والد راجپوت نسل سے تھے۔ ہاں، جو ایک مشہور جنگجو قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔ اور والدہ مقامی شین قبیلے سے تھیں جو گلگت بلتستان کا ایک اہم قبیلہ ہے۔ صحیح۔ ابتدائی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے وہ گلگت کے حالات بتاتے ہیں کہ اسکول کوئی بہت اچھے نہیں تھے اور انہیں تیسری جماعت میں داخلہ ملا۔ جی، اور یہ بات اہم ہے، دیکھیں نا، اس زمانے میں گلگت جیسے علاقے میں تعلیم کے اچھے مواقع واقعی کم تھے۔ یقیناً۔ تو مصنف اپنے والد جمعدار مرزا فتح علی خان کی جو دور اندیشی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے بیٹے کو باہر بھیجنے کا سوچا۔ جی، بہتر تعلیم کے لیے والد چاہتے تھے کہ بیٹا کم از کم میٹرک تو کر لے۔ یہ اس وقت کے حساب سے ایک بڑا قدم تھا۔ ہاں، ایک طرح کی سرمایہ کاری ہی سمجھ لیں۔ ہاں، مستقبل کے لیے۔ بالکل، اور اسی وجہ سے پھر انہیں میٹرک کے لیے سری نگر بھیجا گیا۔ اور سری نگر کا جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ جی ہاں، بڑا جاندار بیان ہے۔ ڈل جھیل، نشاد باغ، شالیمار، پھر وہ ہاؤس بوٹس کا تجربہ۔ ہاں، وہ سب بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ اور وہ کشمیر کی پرسکون فضا کا موازنہ کرتے ہیں پنجاب کے میدانی علاقوں سے۔ وہ فرق واضح کرتے ہیں۔ جی، وہ پھل، وہ چشمے، باغات، قاری کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خود وہاں موجود ہو۔ اور کشمیر کے لیے ان کے جذبات، وہ صرف سطحی تعریف نہیں لگتی۔ نہیں، گہرائی ہے ان میں۔ وہ اسے زمین پر جنت کہتے ہیں، اور وہ ایک انگریز جنرل کا قول بھی نقل کرتے ہیں نا۔ ہاں، وہ بیونڈ دس برننگ انفرنو والا۔ جی، وہی کہ پنجاب کی شدید گرمی، دھول مٹی کے پار ایک وادی ہے، برفیلے پہاڑوں کی، ٹھنڈے پانی کے چشموں کی، لذیذ پھلوں اور خوبصورت پھولوں کی، وہ کشمیر کی وادی ہے۔ ٹو بی دیئر دیز ڈیز۔ بالکل۔ تو یہ اس تضاد کو اور کشمیر کی راحت کو ظاہر کرتا ہے۔ شاید یہ پرسکون دور انہیں اس لیے بھی زیادہ یاد رہا ہوگا کہ بعد کی زندگی، جس کا اشارہ عنوان میں ہے، شمشیر سے زنجیر تک، وہ کافی مختلف رہی ہوگی۔ یقیناً، یہ ممکن ہے۔ اچھا، سری نگر کے بعد پھر وہ پنجاب کے ایک کالج میں داخلہ لیتے ہیں۔ جی۔ وہاں کی زندگی، دوستوں کا ذکر ہے، جیسے رحیم داد، سلطان حمید، راجہ مجید۔ ہاں، نوجوانی کے دوست۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ وہ چھٹیوں میں گلگت واپسی کے سفر کے مشکلات بھی بتاتے ہیں۔ وہ سفر آسان نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ راستہ اتنا مشکل اور لمبا تھا کہ انہیں چینی کمیونسٹوں کے لانگ مارچ کی یاد آ گئی۔ اچھا، مطلب مشقت اور پیڈل چلنے کے حوالے سے۔ جی بالکل، وہ تھکاوٹ، وہ دشواری۔ تو یہ یادداشتیں صرف واقعات نہیں ہیں، اس میں ذاتی احساسات، مشاہدات، اس وقت کے سماج کی جھلک بھی ہے۔ صحیح۔ دوستوں کا ذکر، مختلف علاقوں کا رہن سہن، یہ سب مل کر ایک تصویر بناتے ہیں۔ ہاں، گلگت کی سخت زندگی، پھر کشمیر کا وہ سکون، اور پھر پنجاب کی میدانی زندگی، یہ سارے تجربات شخصیت پر اثر انداز تو ہوتے ہوں گے۔ یقیناً ہوتے ہیں۔ سفر کی یہ مشکلات صرف جسمانی نہیں ہوتی، وہ آپ کو ذہنی طور پہ بھی مضبوط کرتی ہیں۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں ان ابتدائی ابواب کا، تو مصنف ہمیں اپنی زندگی کے پہلے تقریباً 20 سالوں کا سفر دکھاتے ہیں۔ جی، گلگت میں پیدائش اور ابتدائی مشکلات سے شروع ہو کر پھر سری نگر کی خوبصورتی، اور پھر پنجاب میں کالج اور واپسی کے وہ مشکل سفر۔ اور یہ سب ان کی اپنی زبانی ہے، ان کا اپنا تجربہ۔ بالکل، اور یہی اس بیان کی اہمیت ہے۔ جی، یہ ہمیں مصنف کی دنیا انہی کی نظر سے دکھاتا ہے، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ کسی کی زندگی کے ابتدائی تجربات، مقامات، لوگ، چیلنجز، وہ کس طرح اس کی پوری شخصیت بناتے ہیں، یا کم از کم اس کی یادداشتوں میں وہ کیسے زندہ رہتے ہیں۔ بالکل،
تو یہاں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی؟ جب کوئی آپ بیتی یا یادداشتیں پڑھتا ہے تو کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی تفصیلات یا واقعات یا احساسات ہوتے ہیں جو اس شخصیت کو سمجھنے میں سب سے زیادہ مدد دیتے ہیں؟ تو آج ہم مرزا حسن خان کی کتاب شمشیر سے زنجیر تک کے کچھ خاص حصوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، خاص طور پر وہ حصے جہاں مصنف فوج میں اپنے داخلے اور پھر انڈین ملٹری اکیڈمی یعنی دہرادون میں اپنی شروع کی ٹریننگ کا ذکر کرتے ہیں۔ بالکل، یہ اقتباسات آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصنف کی اپنی یادداشتوں کے ذریعے ہمیں اس زمانے کی فوجی زندگی کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ صحیح، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ مصنف نے جو تجربات اور مشاہدات بیان کیے ہیں ان کو سمجھا جائے بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے خود لکھے۔ مطلب ہم صرف ان کے الفاظ اور تاثرات پر ہی رہیں گے تاکہ اس دور کی حقیقت کم از کم ان کی نظر سے سامنے آ سکے۔ ٹھیک، تو شروعات کرتے ہیں مصنف کے فوج میں جانے کے فیصلے سے۔ وہ لکھتے ہیں 1937 میں کوئٹہ کا زلزلہ آیا اور اس کے بعد جو حالات بنے ان سے ان میں یہ شوق پیدا ہوا۔ اچھا، یہ تو ایک خاص پس منظر ہے۔ ہاں، پھر درخواست دی، انٹرویو ہوا۔ انٹرویو میں میجر جنرل سر ظفر اللہ خان جیسی بڑی شخصیت بھی تھی۔ وہ بتاتے ہیں یہ کیا اس وقت کے لیے عام بات تھی اتنا سینئر کوئی آفیسر انٹرویو میں ہو؟ دیکھیں، مصنف کا جو بیان ہے وہ تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ اس وقت کا ایک معیاری طریقہ تھا۔ درخواست دینا، پھر سینئر افسران کا پینل انٹرویو کرتا تھا، تحریری امتحان ہوتا تھا اور میڈیکل بھی۔ صحیح۔ تو یہ ایک پورا منظم اور کافی سخت طریقہ تھا جس سے گزر کر ہی کسی کا انتخاب ہوتا تھا، یہ نہیں کہ بس شوق ہوا اور چلے گئے۔ اچھا، تو انتخاب ہو گیا، پھر سفر شروع ہوا دہرادون کا۔ مصنف نے اکیڈمی کو جول چھاونی کہا ہے، شاید شروع کی بیرکوں کے لیے یہ نام ہو سکتا ہے ابتدائی یا کچی بیرکوں کے لیے۔ اکیڈمی پہنچے تو فوراً ہی سخت ماحول کا سامنا۔ ایک لیفٹیننٹ کا ذکر ہے جنہیں وہ کیڈٹ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کا رویہ، وہ سخت ڈسپلن، نئے کیڈٹس کے لیے تو یہ کافی بڑا چیلنج رہا ہوگا نا؟ یقیناً یہ جو باتیں ہیں نا، یہ اکیڈمی کی وہ سخت منظم زندگی کی تصویر بالکل سامنے لے آتی ہیں۔ مصنف کے بیان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نئے لڑکوں کو صرف جسمانی مشقت نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی ایک بالکل مختلف، ایک انتہائی ڈسپلن والے ماحول میں خود کو ڈھالنا پڑتا تھا۔ یہ صرف ماحول بدلنا نہیں تھا، پوری زندگی بدلنے والی بات تھی۔ پھر روزمرہ کی زندگی، وہ بھی کوئی آسان نہیں تھی۔ پی ٹی یعنی فزیکل ٹریننگ، پریڈ، گھوڑ سواری، اس میں وہ گھوڑے سے گرنے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جی، میس کی زندگی کا بھی ذکر ہے، اور ایک دلچسپ بات، وہ اپنے گورکھا اردولی کا ذکر کرتے ہیں اور راجپوت ساتھیوں کے کچھ رسم و رواج کا بھی، جیسے راجپوتوں میں شراب نوشی کی بات یا غیر شادی شدہ رہنے کی قسمیں۔ ان تفصیلات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، یہاں اہم بات یہ ہے کہ مصنف کیسے مختلف ثقافتوں اور پس منظر کے لوگوں کے ساتھ اپنے تجربات بتا رہے ہیں۔ وہ بس ان چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں، ان پر کوئی لمبا چوڑا تبصرہ نہیں کر رہے۔ اچھا، تو شاید یہ اس زمانے کے افسر کیڈر کی ایک خاصیت تھی کہ پیشہ ورانہ تربیت پر زیادہ دھیان تھا، ثقافتی فرق پر زیادہ غور نہیں ہوتا تھا، جب تک وہ ڈسپلن میں کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے۔ صحیح۔ اچھا، اکیڈمی کے ماحول میں صرف ٹریننگ ہی ٹریننگ نہیں تھی۔ مصنف آس پاس کے خوبصورت علاقوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے پنجھال ٹاپ، ٹبا، مسوری۔ ہاں، وہ خوبصورتی کا ذکر بھی ہے، لیکن ساتھ ہی سینئر کیڈٹس کا رویہ اور ریگنگ کے واقعات بھی بتاتے ہیں۔ ایک غور سارجنٹ میجر کا قصہ ہے۔ غور سے شاید مطلب ہے سخت مزاج یا غصے والا؟ جی، غالباً یہی مطلب ہوگا۔ تو یہ ریگنگ کیسی ہوتی تھی؟ مصنف نے جو کچھ لکھا ہے نا ریگنگ کے بارے میں، وہ اس وقت کی فوجی ٹریننگ کی جگہوں پر سینئرز اور جونیئرز کے تعلقات اور ڈسپلن قائم کرنے کے طریقوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ بظاہر ایک طرح کی روایت سی بن گئی تھی جس سے نئے آنے والوں کو سخت ماحول کا عادی بنایا جاتا تھا۔ مصنف کا بیان اس عمل کی سختی کو ضرور ظاہر کرتا ہے۔ بارے میں ان کا کیا تاثر تھا؟ ان کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ ان تفصیلات سے اکیڈمی کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ تو واضح ہوتا ہے، اور انگریز افسران کے بارے میں مصنف کے کہنے کے مطابق تعلقات زیادہ تر پروفیشنل
یعنی پیشہ ورانہ قسم کے ہی تھے۔ اچھا، ایسا لگتا ہے کہ بات چیت کی بنیاد کام اور ٹریننگ ہی تھی، کوئی ذاتی یا غیر رسمی تعلقات زیادہ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں ٹریننگ کا اختتام، پاسنگ آؤٹ پریڈ، مصنف اس کی تیاریوں کی سختی کا ذکر کرتے ہیں جی، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس دوران ان کے ذہن میں کشمیر کے حوالے سے علامہ اقبال کے کچھ اشعار گونج رہے تھے۔ اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تیاریوں کی سختی تو ظاہر ہے وہ ٹریننگ کے اختتام کی شدت کو دکھاتی ہے، لیکن علامہ اقبال کے اشعار کا حوالہ یہ شاید مصنف کے ذاتی خیالات اور ممکنہ طور پر اس وقت کا جو سیاسی اور نظریاتی ماحول تھا اس سے ان کی ایک ذہنی وابستگی کی طرف ہلکا سا اشارہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ فوجی تربیت کے دوران بھی ان کے ذہن میں بڑے مسائل، وسیع تر چیزیں چل رہی تھیں۔ تو خلاصہ کریں تو مرزا حسن خان کے ان تجربات سے ہمیں برطانوی دور کی انڈین ملٹری اکیڈمی کی زندگی، وہاں کی وہ سخت ٹریننگ، وہ ڈسپلن، مختلف ثقافتوں کا ایک ساتھ ہونا اور ایک نوجوان آفیسر کیسے بنتا ہے، اس کی ایک صاف تصویر ملتی ہے، اور یہ سب ان کے ذاتی مشاہدات پر مبنی ہے۔ بالکل، اور یہ تجربات ایک بہت اہم سوال بھی چھوڑ جاتے ہیں جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس طرح کی انتہائی سخت، منظم اور بعض اوقات ثقافتی طور پر مختلف لیکن پروفیشنلی ایک جیسی ٹریننگ ایک انسان کی پوری شخصیت پر، اس کی اقدار پر اور اس کے مستقبل کے فیصلوں پر کس طرح کے مستقل اثرات ڈالتی ہوگی، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب تاریخ خود بدل رہی تھی، ایک نئے موڑ کی طرف جا رہی تھی۔ یہ سوال ان کے تجربات سے ابھرتا ہے۔ آج ہم مرزا حسن خان کی کتاب شمشیر سے زنجیر تک کے کچھ خاص صفحات صفحہ 54 سے 70 ان کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی۔ ان صفحات میں ایک نوجوان فوجی آفیسر کا سفر ہے، فلائٹ لیفٹیننٹ سے وہ کیسے کیپٹن بنے، خاص طور پر فرنٹیئر میں جو ان کے تجربات رہیں۔ بالکل۔ تو آئیے اس ذاتی تاریخ کے اوراق کو ذرا کھولتے ہیں۔ جی، یہ سفر شروع ہوتا ہے اگست 1938 میں رسال پور نمبر 1 ایئر اسکواڈرن سے۔ اچھا۔ جلد ہی وہ سکندرآباد بھی منتخب ہو جاتے ہیں سینئر آفیسرز کورس کے لیے، لیکن جیسے ہی فرنٹیئر کا ذکر آتا ہے نا، تو ایک شدید دباؤ کا احساس ملتا ہے۔ ہاں، کتاب میں برطانوی افسران کا ذکر بھی ہے، کرنل آئر ویزر، بریگیڈیئر برامبے۔ یہ ماحول کی سختی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی بالکل، سختی تو تھی ہی۔ اور یہ دباؤ کیا یہ صرف باہر کا تھا، قبائلی حملوں کا؟ مصنف نے تو ڈراؤنے خوابوں کا بھی ذکر کیا ہے، جیسے وہ خوش دل آئی ایم بینگ اسٹیبڈ والی بات۔ دیکھیں، میرا خیال ہے یہ ملا جلا رد عمل تھا۔ فرنٹیئر کے غیر یقینی صورتحال تو تھی ہی، اوپر سے فوجی زندگی کی اپنی سختیاں۔ یعنی اندرونی دباؤ بھی تھا۔ ہاں یقیناً، دونوں چیزیں مل کر ذہنی طور پر اثر انداز ہو رہی تھیں۔ وہ بریگیڈیئر برہمبے کا کردار بھی، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، ایک طرف سخت افسر، دوسری طرف تھوڑا ملنسار بھی۔ اچھا، اس کے بعد پھر گلگت تبادلہ ہوتا ہے۔ جی۔ مصنف نے وہاں کے ماحول، وہ گلاب بھون، سہولیات کی کمی، ان سب کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں بھوپال سے بالکل مختلف تھا۔ ہاں، اور پشاور سے گلگت تک کا سفر وہ خود ایک کہانی ہے، ریل، پھر وہ مشکل پہاڑی راستے۔ وہیں پر وہ واقعہ بھی ہے نا، برطانوی افسران اور مقامی راجا کے درمیان کچھ کشیدگی کا۔ جی بالکل، اور یہ اس وقت کے نوآبادیاتی رویوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، خاص طور پر وہ بات جو مصنف نے لکھی کہ انگریز مقامی آبادی کو جاہل سمجھتے تھے۔ یہ جاہل سمجھنے والا رویہ یہ کتنا اہم ہے؟ مطلب کیا یہ صرف کچھ افسران کا تعصب تھا یا یہ اس وقت کی کوئی عام سوچ تھی، پالیسی تھی؟ کتاب کے متن سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ رویہ کافی عام تھا۔ یہ صرف ذاتی تعصب نہیں، بلکہ وہ جو پورا نوآبادیاتی نظام تھا نا، اس کا ایک حصہ تھا، مقامی ثقافتوں کو کم تر سمجھنا۔ صحیح۔ اور پس منظر میں دوسری جنگ عظیم بھی چل رہی تھی، INA کی سرگرمیاں۔ جی، انڈین نیشنل آرمی، اس سب کی وجہ سے بھی خطے میں بے چینی تھی، حالات اور پیچیدہ تھے۔ پھر آتا ہے وزیرستان کا محاذ، بنو چھاونی، فقیر AP کے خلاف کارروائیاں۔ یہ تو بالکل الگ طرح کی جنگ تھی نا؟ ہاں، یہ گوریلا جنگ تھی، بہت مشکل، دشوار گزار پہاڑی علاقہ۔ قبائلی جنگجو تو اپنے علاقے کے ماہر تھے، ان کی حکمت عملی بالکل مختلف تھی۔ فوج کے لیے تو بہت مشکل رہا ہوگا۔ بہت زیادہ، گھات لگا کر حملے عام تھے،
وہ روڈ اوپن ڈے کا ذکر ہے، یعنی جس دن فوج سڑک کو محفوظ بناتی تھی سفر کے لیے، اوہ، اور وہ ڈھیلی میل کیمپ جیسی جگہوں پر رہنا پڑتا تھا۔ زندگی بہت کٹھن تھی۔ اور اسی میں مصنف کا وہ جملہ آتا ہے جو بہت چونکا دینے والا ہے، کاش میں یہ غنونے منظر دیکھنے کے لیے پیدا ہی نہ ہوتا۔ جی، یہ جنگ کے صرف جسمانی نہیں بلکہ گہرے نفسیاتی اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ وہ ذہنی اور جذباتی بوجھ۔ اسی طرح وہ ڈبل بلاسٹ والا واقعہ ہے۔ ہاں، وہ کیا تھا؟ جب قبائلی کھانا نہیں دیتے تھے تو ان کے غلے کے ذخائر تباہ کر دیے جاتے تھے۔ یہ اس دور کے انتہائی سخت بلکہ میں کہوں گا ظالمانہ طریقوں کی مثال ہے۔ یہ تو محض فوجی حکمت عملی نہیں لگتی۔ نہیں، یہ کنٹرول قائم رکھنے کا طریقہ بھی تھا۔ اچھا۔ فوجی زندگی میں نظم و ضبط پر بھی کافی زور لگتا ہے۔ وہ کرنل شیورام کے کورٹ مارشل کا واقعہ، شراب نوشی کا الزام، جی، اور پھر برطرفی۔ بظاہر تو یہ نظم و ضبط کا معاملہ تھا۔ فوج میں یہ ہمیشہ اہم ہوتا ہے۔ لیکن کیا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہو سکتا تھا؟ دباؤ، تناؤ؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اتنا شدید ماحول تھا تو افسران خود بھی تو متاثر ہو رہے ہوں گے نا۔ اس کے بعد مصنف کے تبادلے چلتے رہتے ہیں۔ جہلم، وہاں ٹینکوں اور انفینٹری کی مشقیں، پھر خیبر پاس لنڈی کتل، پھر پشاور واپسی۔ جی، یہ سب تجربات انہیں جون 1941 میں کپتانی تک لے جاتے ہیں۔ اور آخر میں کوئٹہ تبادلہ، موبائل وارفیئر کورس کے لیے، غالباً برما محاذ کی تیاری۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ تو ان تمام تجربات کا، ان صفحات کا نچوڑ کیا ہے؟ کیا خاص بات ہمیں معلوم ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک فوجی افسر کی ترقی کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک بھارتی افسر کا سفر ہے اس نوآبادیاتی فوجی نظام میں۔ اسے صرف فرنٹیئر کی جنگی حقیقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، بلکہ برطانوی افسران کے رویے، مقامی قبائل کے ساتھ وہ پیچیدہ تعلقات، ان سب کو سمجھنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ تاریخ، ذاتی تجربہ اور ثقافتی ٹکراؤ سب کچھ ہے اس میں؟ بالکل، یہ ہمیں برطانوی ہند کے آخری سالوں کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، ان صفحات کو پڑھتے ہوئے ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے۔ مصنف نے بار بار برطانوی افسراں اور مقامی قبائل کے درمیان وہ ثقافتی فرق، وہ غلط فہمیاں محسوس کیں۔ جی، آج کے دور میں جہاں مختلف پس و منظر کے لوگ ساتھ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، خاص طور پر مشکل حالات میں، وہاں بہتر ہم آہنگی، بہتر افہام و تفہیم کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور شاید اس کا جواب ہمیں اسی طرح کی تاریخ اور ذاتی تجربات کو سمجھنے سے ہی مل سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایک سوال ہے جس پر یقیناً غور کیا جا سکتا ہے۔